نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ نے لاسٹ آڈیو جو میں نے جاری کری تھی دیوبندیوں کے کام سوتر کے متعلق، آپ نے وہ سنی۔ اب باری آئی ہے اہل خبیثوں کی۔ تو حضرات، آج تک آپ سنتے آئے ہوں گے اہل خبیثوں کے یہ دعوے کہ وہ کسی فقہ کو نہیں مانتے اور جو بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج میں کپڑے اتاروں گا وہابیوں کے علاماؤں کے، اہل خبیثوں کے علاماؤں کے، اس کے بعد آپ ان کے عقیدے دیکھیے، ان کے فتوے دیکھیے اور اس کلپ کو خوب عام کریے، کیونکہ یہ کلپ جو میں ڈال رہا ہوں بنا اسکین کے نہیں ڈال رہا ہوں، اوریجنل کتابوں کے اوریجنل حوالوں کے ساتھ الحمدللہ ڈال رہا ہوں۔ تو یہ کتنے گندے ہیں، بدبخت ہیں، اور ان کا خرافاتی اور گندا دماغ کس حد تک جا سکتا ہے، چلیے سماعت فرماتے ہیں۔ پہلا اسکین جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہابیوں کے جو بہت بڑے علامہ ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، جو ہندوستان میں وہابیت کے بانی ہیں، جن کی مرگٹ آج ہی بھوپال میں بنی ہوئی ہے۔ اب ان کی تحقیق کا جائزہ لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے خنزیر پاک ہے جس طرح ماں پاک ہے، کیونکہ ماں حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، تو اسی طرح سور حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ یہ ہے وہابیوں کے سب سے بڑے علامہ جنہوں نے ہندوستان کے اندر وہابیت کی نیو رکھی۔ اہل خبیثوں کے جو بہت بڑے علامہ ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، یہ ان کی تحقیق۔ آئیے حضرات اب دوسرا اسکین دیکھتے ہیں۔ اہل حدیث یا اہل خبیث کہ جو ان کے جو بہت بڑے علامہ وحید الزما اعظمی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اسپرم یعنی کہ منی، یہ گاڑھی ہو یا پتلی ہو ہر حال میں پاک ہے۔ گاڑھی ہو یا پتلی ہو ہر حال میں پاک ہے۔ لفظ گاڑھی اور پتلی کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا۔ اس کے بعد پھر اس کی تحقیقی جائزے کے لیے آپ حدیث شریف اٹھا کے دیکھیے گا کہ وہاں کیا لکھا ہے اور یہاں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اسی لیے تو کھا کھا کے ان کا دماغ بھی کند ہو گیا ہے۔ آئیے اگلے اسکین کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا حوالہ ہے حضرت ان کی کتاب نجل الابرار سے، جلد 2، حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں وہابیوں کے مفسر اور محدث مولوی وحید الزما حیدرآبادی لکھتے ہیں کہ جائز ہے کہ مہیلا غیر مرد کو اپنا دودھ اپنے پستان سے پلائے، اگرچہ وہ آدمی داڑھی والا ہوتا ہی ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہو جائے۔ پھر سے پڑھ کے بتاتا ہوں۔ جائز ہے کہ عورت غیر مرد کو اپنا دودھ اپنے چھاتیوں سے پستان سے پلائے، اگرچہ وہ پرش داڑھی والا ہوتا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہو جائے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، چھی۔ تو اب آپ سمجھ جائیے کہ اہل خبیثوں کے گھر کے باہر غیر مردوں کی لائنیں کیوں لگی رہتی ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے تیسرے اسکین کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہابیوں اہل خبیثوں کے علامہ نواب نور الحسن لکھتے ہیں کہ کسی نے کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا، ریپ کیا، بلاತ್ಕಾರ کیا، تو اس سے جو لڑکی پیدا ہوئی تو وہ شخص اپنی ہی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ، اپنے ہی نطفے سے وہ نکاح بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے وہابی اہل خبیثوں کے بہت بڑے علامہ نواب نور الحسن صاحب۔ حوالہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ حوالہ ہے جو ہمارے عبداللہ بھائی اکثر وہابیوں کو دیتے تھے، لیکن اس کا اسکین جو ہے وہ موجود نہیں تھا، لیکن الحمدللہ اس کا اسکین بھی مل چکا ہے۔ اب اور آسانی ہوگی۔ بڑا چھپایا وہابیوں نے، لیکن سنیوں کی نظر سے بچا نہ پایا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ کپڑے ہوں پھر بھی مادر ذات یعنی کہ نیکڈ ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
استغفر اللہ۔ اور اگلی عبارت میں لکھتے ہیں، جو اسی کے بعد آپ اسکین دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے نزول الابرار۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ برہنہ ہو کر اپنے قریبیوں کے سامنے بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہے اہل حدیثیت، غیر مقلدیت۔ یہ غیروں کے مقلد ہیں، اور یہ ہیں ان کے گندے کارنامے۔ اور آگے سنتے ہیں، اگلا اسکین جو اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں غیر مقلد وہابی کے علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں، سور پاک ہے، سور کی ہڈی، سور کے پٹھے، سور کے کھر، سور کی سینگ اور سور کی تھوتنی، تمام چیزیں پاک ہیں۔ اب تو سارے اہل خبیث آج سے ان کی تھوتنی پہ اپنے تھوتن رگڑیں گے جا کے، کیونکہ یہ پاک ہے۔ استغفر اللہ۔ جن کے نصیب میں 11ویں کی بریانی اور 11ویں کا مرغا اور 11ویں کا قورمہ نہیں آیا، ان کے نصیب میں خنزیر آ گیا۔ قسمت کی بات ہے، صحیح ہے۔ چلیے حضرات آگے دیکھتے ہیں۔ مشت زنی جائز ہے۔ فتویٰ اہل حدیث کی کتاب بک عرف الجادی میں دیکھیں، اسکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی کہ ماسٹربیشن یہ پرمیسیبل ہے اور جائز ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تبھی تو آج وہابیت اہل حدیث کی جماعتوں میں کچھ لوگ جو ہیں وہ باپ نہیں بن پا رہے ہیں، کیونکہ بچپن کے سکھ بھوگ لیے ہیں، اب دائنٹ کی پرچی نکل چکی ہے، اب کچھ کیا کہیں آگے۔ خیر آگے سنتے ہیں۔ کتا اور سور پاک ہے، اہل حدیث نزول الابرار، حوالہ آپ کے سامنے موجود۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اہل خبیثوں کے وہاں قربانی جائز ہے، اور کس کی جائز ہے؟ گھوڑے کی، کیونکہ گھوڑا حلال ہے۔ دیکھیں بھئی آپ کے سامنے، انڈا حلال تو آپ نے سنا تھا، اب گھوڑے کی بھی قربانی وہابیوں کے نزدیک حلال ہے۔ یہ ہیں ان کے گندے عقیدے۔ اور آگے دیکھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے عرف الجادی میں، سیم دوسری کتاب عرف الجادی، اس میں بھی لکھا ہے گھوڑا حلال ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد نواب نور الحسن خان لکھتے ہیں، بحری یعنی کہ سمندری مردار حلال ہے، یعنی مینڈھک، سور، کچھوا، کیکڑا، سانپ، انسان سب حلال ہے۔ کتاب کا نام عرف الجادی، اسکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگلا دیکھیے۔ غیر مقلدین کے لیے بہترین عورت کون ہے؟ سماعت فرمائیں۔ وہابیوں کے مشہور و معروف مولوی وحید الزماں لکھتے ہیں، غیر مقلدین کے لیے بہتر مہیلا وہ ہے جس کی فرض یعنی کہ شرمگاہ تنگ ہو اور شہوت کے مارے دانت رگڑ رہی ہو، اور جمائیں یعنی ہم بستری کے وقت کراتے سمے کروٹ سے لیٹی ہو۔ لغت الحدیث جلد 3، حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ ہے اہل حدیثوں کے لیے ایک اچھی عورت۔ ہم سنیوں کے لیے ایک اچھی عورت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہو، جو سنتوں کی پابند ہو، جو برائیوں سے، جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے دور ہو، جس کا کریکٹر اچھا ہو۔ لیکن اہل خبیثوں کے نزدیک کون سی عورت اچھی ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اسکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ استغفر اللہ۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ باپ اور بیٹے کی مشترک بیوی یعنی کہ ساجھا۔ علامہ وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں، اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا، زنا کرنے والا بالغ ہو یا نابالغ یا قریب البالغ ہو، تو اپنے خاوند پر حرام نہیں ہے۔ نزول الابرار جلد 2، صفحہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ نکاح اور زنا دونوں کی گاڑی چلتی رہے۔ اس فتوے سے یہ ہے کہ نکاح اور زنا دونوں کی گاڑی چلتی رہے سائملٹینیسلی۔ استغفر اللہ۔ اور دیکھیں، غیر مقلدین کی ماں، بہن، بیٹی کا جسم، شریر دیکھنا، بدن دیکھنا۔ مشہور اور بہت بڑے ان کے غیر مقلدوں کے جو عالم ہیں نواب نور الحسن خان، وہ لکھتے ہیں ماں، بہن، بیٹی وغیرہ کی قبل و دبر یعنی کہ اس کی شرمگاہ
اور اس کا پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے سوا پورا بدن دیکھنا جائز ہے۔ عرف الجادی حوالہ آپ کے سامنے موجود، استغفر اللہ۔ اب اس مسائل کو پڑھ کر ہمیں تو شرم آتی ہے، نہ جانے یہ غیروں کے مقلد اس پر کیسے عمل کرتے ہوں گے۔ بھئی عمل تو ہوتا ہوگا کیونکہ اتنے بڑے علامہ صاحب لکھ کے گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر علامہ صاحب سے اختلاف ہوتا تو علامہ صاحب کا رد کیا ہوتا، لیکن علامہ صاحب کا کہیں کوئی رد نہیں ہے، یعنی کہ چھپ چھپا کے کام اندر ہی اندر ہوتا رہتا ہے۔ اور دیکھتے ہیں غیر مقلدین کا بہن اور بیٹی سے اعلی تناسل کو ہاتھ لگوانا۔ جی ہاں، غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب لکھتے ہیں، ہر شخص اپنی بہن، بیٹی، بہو سے اپنی رانوں کی مالش کروا سکتا ہے اور بوقت ضرورت اپنا اعلی تناسل کو بھی ہاتھ لگوا سکتا ہے۔ فتاوی نظیریہ آپ کے سامنے اسکین کی شکل میں موجود ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اتنا گندا مذہب، اتنا گندہ کہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ کتنے گندے ہیں یہ، سوچنے کی بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بھائی۔ شرمگاہ، عورت کی شرمگاہ کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ پاک ہے ان کے نزدیک۔ غیر مقلدین کے نزدیک مہیلا کی شرمگاہ کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ پاک ہے، جیسا کہ مشہور و معروف غیر مقلد عالم وحید الزماں خان لکھتے ہیں، مہیلا کی شرمگاہ سے جو رطوبت نکلتی ہے وہ پاک ہے۔ کنز الحقائق جلد آپ کے سامنے موجود، صفحہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب بچہ مہیلا کی یونی سے باہر نکلتا ہے، اس پر یونی کی رطوبت ہو تو وہ بھی پاک ہے۔ یہ دوسرا ان کا فتویٰ ہے، فقہ محمدیہ۔ استغفر اللہ، اتنا گندا فتویٰ، اور کتاب کا نام استغفر اللہ۔ اور آگے دیکھیں، منی پاک ہے اور کھانا بھی جائز ہے۔ اکثر وہابی کہتے ہیں کہ تم لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ ہمارے کس علامہ نے لکھا ہے کہ منی کھانا بھی جائز ہے، تو آئیے اس کا بھی حوالہ لے لیتے ہیں۔ غیر مقلدین کے نزدیک منی جو ہے وہ پاک ہے اور کھانا بھی جائز ہے، جیسا کہ مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن صاحب لکھتے ہیں، منی ہر چند پاک ہے۔ عرف الجادی فارسی آپ کے سامنے صفحہ موجود ہے۔ کتنا گندا مذہب ہے نا ان کا، ہے نا؟ اپنی ماں، بہن، بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا، منی کو بھی نہیں چھوڑا، بہو کو بھی نہیں چھوڑا، جو حرام کی اولاد پیدا ہوئی اس سے بھی شادی کر لی، اپنی ہی حرام کی اولاد سے شادی کر لیا، یہ ہے ان کا مذہب۔ اور آگے دیکھتے ہیں، آخری، کتا سانپ سب حلال ہے۔ وہابی کے غیر مقلد علامہ صاحب نیل الافطار کتاب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 پہ لکھتے ہیں، اسکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرات اتنے گندے، اتنے ملچ ہیں یہ لوگ، اتنے ملچ ہیں کہ ان کو خود پہ شرم بھی نہیں آتی ہے کہ اتنے گندے یہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں، اور اس پہ چھپ چھپا کے عمل ضرور ہوتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اگر یہ ان کے نزدیک جائز نہ ہوتا یا صحیح نہ ہوتا تو آج تک آپ نے سنا ہوتا کہ کوئی نہ کوئی اس کا رد کر رہا ہوتا، لیکن آپ نے کبھی کسی نام نہاد غیروں کے مقلد کو اس کا رد کرتے نہیں دیکھا۔ کچھ ٹٹی خور گھوما کرتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، وہ فقہ حنفیہ کی عبارتیں لا کے رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم شخص کے شخصیت کی طرف نہیں مائل ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث، اور جو شخص غلط لکھتا ہے تو ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ تو اگر بھیا حلالی ہو تو یہ اسکین لگاؤ اپنے چینل پہ ویڈیو کے شکل میں اور کرو ان کا رد، کرو ان کا رد۔ نہیں کرو گے، اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں تم غیروں کے مقلد ہو، تم چھپ چھپ کے اپنے ان جاہل پنڈتوں کی تقلید کرتے ہو، اور انہوں نے جو مسئلے بتائے ہیں تم اس کو بھی مانتے ہو۔ اس کو تم قبول ہو یا نہ قبول ہو، جگ ظاہر بات ہو چکی ہے، اب تم چھپ نہیں پاؤ گے، کیونکہ یہ بات تم نے خود چھاپ دی ہے اور ہم نے اس کو چھپائی نہیں ہے، ہم نے بھی اس کو اپنے ویڈیو پہ چھاپ دی ہے۔ اب دیکھو بھائی، اور اپنا سر پیٹو، ماتم کرو، اور تمہارے پاس کیا بچتا ہے ماتم کے علاوہ۔ حضرات اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، خوب شیئر کریں، خوب شیئر کریں، اور اگر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ ہم تو بھائی کسی کے مقلد نہیں ہیں، اور اگر ہمارے کسی علامہ نے لکھ دیا ہے تو ہم اس کے مقلد نہیں ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، تو اس سے اس چیز پہ فتویٰ منگوائیے کہ ایسا لکھنے والے پہ فتویٰ کیا لگے گا، اور پھر اس نے اس طرح کے گندے مسائل لکھے ہیں تو اس کا رد کیوں نہیں کرتے، اس سے 10 سوال پوچھئے، اس سے رد کروائیے ان کا، وہ مرتے مر جائے گا لیکن رد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیروں کے مقلد ہیں، یہ اپنے ان علاماؤں کو یہ خدا سمجھتے ہیں،
اور یہ اسی طرح سے ان کے مسئلوں پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نہ قرآن پڑھنا آتا، نہ حدیث پڑھنا آتا، کچھ نہیں آتا ہے، تو یہ ہوئے تو غیروں کے مقلد۔ اور قرآن و حدیث پڑھنا نہیں آتا، اس کے تعلق سے نہ جانے کتنے ویڈیو میرے چینل پہ پہلے ہی سے پوسٹ ہو چکے ہیں، موجود ہیں۔ تو حضرات آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس لیے میں اس کو بہت لمبا نہیں بنا رہا ہوں تاکہ یہ ویڈیو کم سائز میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں، اور اس کو اپنے پاس رکھیں سیو کر کے، اور اس کو خوب شیئر کریں۔ اور میں گزارش کروں گا جو ہمارے بھائی سنی چینل چلا رہے ہیں وہ اپنے چینل پہ بھی اس کو ضرور ڈالیں، لیکن اس کو ڈالنے سے پہلے ایک وارننگ لگا دیں کہ خاتون اس ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ اتنے گندے مسائل میں خود یوٹیوب پہ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ جو سچائی ہے وہ تو چھپانا بھی غلط ہے، اس لیے مجھے سچائی دکھانی ہے، ود اسکین دکھانی ہے، ود ثبوت دکھانی ہے۔ تو حضرات آپ سے گزارش ہے کہ اس کو خوب شیئر کریں، خوب شیئر کریں، گروپ کے اندر ڈالیں، اپنے چینل پہ ڈالیں، جتنے بھی وہابی ہیں ان کو بھیجیں اور ان سے اس کا جواب طلب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے فتنے اور شر سے بچے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔